کہا جاتا ہے کہ اس میں کوئی بری روح تھی جس نے اس شخص کی جان لے لی۔ سعد کہاں سے آیا؟ اور ایسا کیا ہوا کہ سعد جان کی بازی ہار گیا؟ پرانا قبرستان۔ میرا نام احمد ہے، میں سعد کا باپ ہوں۔ میرے گھر کے پیچھے ایک بہت پرانا قبرستان ہے جو انگریزوں کے دور میں بنایا گیا تھا، جس میں آج بھی انگریزوں کی قبریں دفن ہیں۔ میرے گھر کے دروازوں کی کھڑکیاں اس قبرستان کی طرف کھلتی ہیں، اور میرے گھر کے دروازے سے بھی یہ خوفناک قبرستان صاف نظر آتا ہے۔ قبرستان کی سمت سے چلنے والی ہوا شادی کے کمرے سے بھی گزری۔ رات کے 2:30 کے قریب اداس بہت مزہ کر رہا ہے۔ کھڑکی سے باہر جھانکے تو گھر گھر تک کسی کا نام اسراغ نظر نہیں آتا۔ قبرستان میں عجیب سی خاموشی ہے۔ کھڑکی سے پرندے آ رہے ہیں۔ اچانک کتے ایسے بھونکنے لگتے ہیں جیسے انہوں نے کوئی گہری انسانی مخلوق دیکھی ہو۔ اداس ان آوازوں سے پریشان ہے اور کھڑکی بند کرنے جا رہا ہے۔ اسے اندازہ نہیں ہے کہ وہ جو منظر دیکھنے والا ہے اس کی زندگی بدل جائے گی۔ سعد جھونپڑی کے قریب پہنچا تو دیکھا کہ ایک عورت ڈھیلی چادر اوڑی ہوئی ہے اور اسے کتے نے گھیر رکھا ہے، اور وہ عورت قبرستان کی طرف جا رہی ہے۔ ہندوستانی ہادیان سعد گھبراہٹ کے عالم میں اپنے گھر سے باہر نکلا اور اس عورت کے پیچھے ہو لیا۔ اتنی دیر میں وہ عورت قبرستان کے اندر گئی تھی۔ سعد نے سوچا کہ رات کے اس وقت قبرستان کے اندر جانا درست نہیں، لیکن اس کا دل کچھ اور کہہ رہا تھا۔ پھر وہی ہوا جس کا اسے ڈر تھا۔ سعد اس عورت کی قبر پر پہنچا اور اب وہ اس عورت کے سامنے کھڑا تھا۔ سعد نے اس سے پوچھا کہ وہ کون ہے اور اتنی رات یہاں کیا کر رہی تھی۔ اب انسانی ہڈیوں کے چاٹنے کی آواز آئی۔ اس عورت نے میرے بغیر اپنا سارا جسم واپس کر دیا۔ اس کا خوفناک چہرہ سعد کی طرف تھا اور باقی جسم دوسری طرف تھا۔ ہارر اسٹوری ہاؤس۔ یہ سب دیکھ کر وہ اپنے حواس کھو بیٹھا اور پاگلوں کی طرح وہاں سے بھاگ گیا۔ بھاگتے ہوئے جب وہ قبرستان کے دروازے پر پہنچا تو اس کے دوست نے پتھر مارا اور وہ زمین پر گر گیا۔ سر پر چوٹ لگنے سے وہ بے ہوش ہو گیا۔ جب صبح ہوئی تو میں نے اپنے بیٹے سعد کو وہاں بے ہوش پایا۔ میں نے اسے جگایا اور جلدی سے گھر لے گیا، اور اس نے کل رات ہونے والے واقعے کے بارے میں بتایا۔ بس اس دن سے اس کی طبیعت خراب ہونے لگی اور اس نے عجیب و غریب کپڑے پہننے شروع کر دیے، اور رات کو اس کی نیند ختم ہو گئی۔ وہ کہتا تھا کہ اس کے کمرے کے کونے سے خون ٹپک رہا ہے، اور وہ عورت اس کے خواب میں آتی ہے جس کی وجہ سے وہ ڈر کر سو نہیں پاتا۔ دن اسی طرح گزرے اور پھر ایک دن سعد اپنے کمرے سے باہر نکلا۔ اس کے کپڑے میلے ہو رہے تھے اور ہاتھوں پر کیلوں کے نشان تھے۔ میں سعد کی طرف دیکھنے لگا کہ اچانک